اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس میں بعض آیات اور صورتیں ایسی ہیں جن کے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک سورہ ملک بھی ہے جو 29ویں پارے کی ابتدا میں موجود ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی آرزو تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ صورت موجود ہونی چاہیے، یعنی اسے زبانی یاد ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے حضور بخشش کی سفارش کرے گی۔ اس کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک رات کو نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ علم تنزیل، سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ دوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ اس شخص نے عرض کی، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ ملک کو پڑھو، اپنے اہل و عیال، اپنے آل اولاد اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ صورت عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے رب کے حضور اس کی بخشش کرنے والی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات مانگنے والی ہے، اور اپنی تلاوت کرنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس صورت کا نام المعانتہ یعنی عذاب سے دور کرنے والی رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میت جب قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس میت کے پاس اگر عذاب پاؤں کی جانب سے آنا چاہے گا تو یہ سورہ ملک اس عذاب کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ یہ شخص دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سینے یا پیٹ کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو یہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی۔ اسی طرح سر کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو یہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت عذاب قبر سے دور کرنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے لا علمی میں کسی کی قبر پر خیمہ لگایا۔ اس صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس جگہ وہ خیمہ گاڑ رہے ہیں وہاں کسی کی قبر بھی موجود ہے۔ خیر یہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے یہ سنا کہ ایک شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے سورہ ملک کے اختتام تک تلاوت جاری رکھی۔ انہوں نے آ کر یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ گاڑا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر موجود ہے، میں نے وہاں سے ایک شخص کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ ملک بندے سے عذاب کو دور کرنے والی ہے، عذاب سے نجات دینے والی ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے اپنی ذات بابرکت کی بادشاہت اور قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ بندوں میں احساس ابدیت، جذبہ اطاعت اور یقین اللہ پیدا ہو۔ اس کے بعد موت و حیات کے فلسفے کو حسن عمل کے تناظر میں ذکر فرمایا تاکہ اعمال میں اتباع سنت، اخلاص، اہلیت اور رضا الہی کی اہمیت واضح ہو۔ مزید یہ کہ اس میں کمی کوتاہی ہو جانے پر غلبہ رحمت کے پیش نظر معافی کی تسلی دی۔ پھر اپنی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر فرمائے کہ دیکھو بغیر کسی قسم کے نقص کے 7 آسمانوں کو ترتیب کے ساتھ اوپر نیچے پیدا فرمایا، اتنے بڑے کام میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس میں اگر تمہاری نگاہیں عیب و نقص کو تلاش کرنا چاہیں بھی تو ناکام اور نامراد ہی رہیں گی۔
آسمان کے تذکرے کے بعد اس پر جھلملانے والے ستاروں کے مقاصد تخلیق کو ذکر کیا کہ ہم نے انہی سے آسمان کو زینت بخشی اور شیاطین کو مار بھگانے کا کام بھی انہی سے لیتے ہیں۔ شیاطین کے برے انجام کو ذکر کرنے کے بعد شیطان کے پیروکاروں کو خبردار کیا کہ شیطان کی بات ماننا چھوڑ دو، ورنہ اسی کی طرح تمہارا بھی برا ٹھکانہ ہوگا جس کا نام جہنم ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں جہنم میں جلنے والی آگ اور اس کی شدت کو بیان کیا، پھر اس میں رہنے والوں کی حالت زار کو بیان فرمایا اور اس حالت کا ذمہ دار خود ان کے کفر، یہ عقائد اور برے اعمال کو قرار دیا۔ اس پر دلیل کے طور پر دوزخ کے نگران فرشتوں سے ہونے والی گفتگو پیش کی۔ ان کی اس بری حالت کی سب سے بڑی وجہ سچے رسولوں کی تکذیب اور توہین کو قرار دیا اور بری حالت سے نجات کا طریقہ یہ ذکر فرمایا کہ ماہرین شریعت، انبیاء، خلفاء، فقہ اور علماء کی بات سننا، ماننا اور اس پر عمل کرنا، یا پھر از خود دین کے مسائل کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا اور شریعت پر عمل کرنا ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا طریقہ چونکہ آسان ہے اس لیے اسے پہلے ذکر فرمایا، اس کے بعد مجرمین کا اعتراف جرم اور اس پر سزا کے طور پر پڑنے والی پھٹکار کا تذکرہ ہے۔ نہ ماننے والوں کی بری حالت، برا انجام اور ان پر ہونے والے عذاب کے تذکرے کے بعد اہل ایمان جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، ان کے اچھے انجام اور ان پر ہونے والی انعامات کا تذکرہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور اسی کی طرف سے ملنے والے بڑے اجر کی صورت میں کیا۔ اس کے بعد بندوں کی توجہ اس طرف کرائی کہ تم جو کچھ بھی کرو، آہستہ سے یا زور سے، چھپ کر یا اعلانیہ، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں، یہاں تک کہ تمہارے دلوں کے مخفی راز بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے بعد بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، مجھے ہی معلوم نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ باریک بین ہونا اور ہر بات کی پوری خبر رکھنا میری صفتیں ہیں۔ ان باتوں کا احساس دلانے کے بعد اللہ کریم نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین کو قابل استعمال بنایا، اتنی نرم نہیں کہ تم اور تمہارے مکانات وغیرہ اس پر تعمیر نہ ہو سکیں اور دھنس جائے، اور اتنے سخت بھی نہیں کہ تم اس کو کھود کر پانی، معدنیات اور دیگر ضروریات کی چیزیں حاصل نہ کر سکو اور قابل زراعت نہ ہو۔ اس میں چلنے پھرنے کے راستے موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور ہاں رزق کی فکر نہ کرو، وہ میں نے تمہیں دینا ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ میری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد مجھے ہی نہ بھول جانا، کیونکہ ایک دن تم نے دوبارہ زندہ ہو کر میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ زمین کے تذکرے کے بعد اہل زمین کو آسمان والوں نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں زمین میں دھسا بھی سکتا ہوں اور تم پر پتھروں والی تیز ہوا بھی چلا سکتا ہوں، جیسا کہ تم سے پہلی بعض نافرمان قوموں کو میں نے انہی عذابوں سے نیست و نابود کر ڈالا، لہٰذا بد عقیدگی اور بدعمالی سے بچو۔ اس کے بعد پھر اپنی قدرت کاملہ کے دلائل ذکر فرمائے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو، فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، کبھی پرندوں کو پھیلاتے ہیں اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں، جسمانی اعضاء کے وزن کے باوجود میں انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا بلکہ فضا ہی میں تھام لیتا ہوں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے مقابلے میں ایک دو شخص تو کچھ کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ میرا رزق کھا کر میرا انکار کرتے ہیں، اگر میں رزق دینا روک لوں تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں چاہیے تھا کہ نافرمانی سے توبہ کرتے، لیکن یہ اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اپنے چند انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے آنکھ، کان اور دل عطا کیے۔ اس کا حقیقی شکر تو یہ ہے کہ تمام اعضاء کو میرے احکامات کے مطابق استعمال کرو، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ جیسے میں نے تمہیں اس زمین پر پھیلایا ہے، کل کو اسی طرح جمع بھی کروں گا، لہٰذا آخرت کی بھرپور تیاری کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے استہزاء آمیز رویے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں کہ عذاب والا وعدہ کب پورا ہوگا۔ آپ ان سے کہیں کہ اس کا اصل و حتمی وقت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب یہ عذاب کو اپنے قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے تھے، لو اب اسے بھگتو۔ اے میرے پیغمبر، ان کو سمجھاؤ کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے میرے پیغمبر، ان کو واضح طور پر پیغام دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور مکمل بھروسہ بھی اسی اللہ پر کیا۔ اب رہی یہ بات کہ ہم اپنے ایمان کی وجہ سے گمراہ ہیں یا تم اپنے کفر کی وجہ سے گمراہ ہو۔
اس کا بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اے میرے پیغمبر، ان سے کہو کہ زندگی کی اساس پانی پر ہے۔ اگر وہ ذات پانی کو زمین سے غائب کر دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اس لیے اس کی قدرت، بادشاہت، رحمت، مغفرت، انعام اور عذاب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اسلامی عقائد اور احکامات کے مطابق گزارو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہر پریشانی سے عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔